جب مکہ مکرمہ پہنچے، پہلے ایک بات یاد رکھنا، بیچ میں کچھ واقعات ہوئے ہیں، میں اسے چھوڑ رہا ہوں کچھ وجوہات کی بنا پر، کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اب یعنی بیت المقدس سے واپسی میں مکہ مکرمہ تک آنے میں بھی کچھ تھوڑے بہت واقعات ہوئے ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے آگے چل رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا۔ یہ سن کر حیران ہو گئے۔ قریش نے کہا کہ کیا تم ایک ہی رات میں یہاں سے مکہ سے بیت المقدس بھی گئے، وہاں سے آسمانوں پر بھی گئے اور وہاں اوپر تک گئے؟ سب نے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے یہ خواب میں نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ کے جسم کے ساتھ اور جاگتے ہوئے معراج ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں جا کر آیا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا اچھا بتاؤ بیت المقدس میں فلاں دروازہ کیسا ہے، فلاں کھڑکی کیسی ہے؟ جو لوگ دیکھ کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، اور ایک آدھ حضور دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے بتاتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے بتاتے جاتے تھے۔ تو قریش مکہ جو ہے یہ تعجب میں پڑ گئے کہ وہ بیت المقدس تو ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے تو دیکھا نہیں ہے، یہ کیسے، یہ کس طریقے سے ساری چیزیں بتا رہے ہیں؟ یہاں تک کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس کا تو سارا تم نے بتا دیا کہ فلاں دروازے پر ایسا رنگ ہے، فلاں کھڑکی پر ایسا رنگ ہے، سب بتا دیا، یہ بتاؤ کہ واپسی میں آپ نے کوئی خاص بات دیکھی ہو بیت المقدس سے واپسی میں، یہ ہمیں بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپسی میں نے یہ دیکھا ہے کہ شام سے تمہارا یہ قافلہ اونٹ کا آ رہا ہے، اس کا تجارتی قافلہ ہے، وہ گم، اس کا ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا، جب بعد میں مل گیا، اور یہ قافلہ انشاءاللہ بدھ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدھ کے دن پہنچے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پہنچے گا۔ اب بدھ مشرکین مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی بدھ کا دن کا انتظار کرو۔ اب بدھ کا دن آیا، جب بدھ کا دن آیا سورج غروب ہونے کا وقت تو ہوا، قافلہ تو آیا نہیں۔ مشرکین مکہ آپس میں کہنے لگے دیکھو بھی سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے، اب تک تو قافلہ آیا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی روایت ہے کہ آپ نے یہ نشانی بتائی، مشرکین مکہ نے پوچھا کہ واپسی کا کوئی خاص قصہ سناؤ، تو آپ نے یہ نشانی بتلائی کہ فلاں تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا ہے وہ بدھ کی شام تک مکہ مکرمہ پہنچ جائے گا، اور اس کا ایک اونٹ بھی راستے میں گم ہو گیا جو بعد میں مل گیا۔ جب وہ قافلہ مکہ میں آئے گا تو ایک اونٹ ہوگا جس پر 2 بورے لدے ہوئے ہوں گے۔ یہ ساری نشانی بتائی۔ جب بدھ کا دن ہوا تو قافلہ نہ پہنچا اور آفتاب غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے ان سے کہا ہے کہ بدھ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے ایک قافلہ آئے گا، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ قافلہ جب تک مکہ مکرمہ، اچھا خدا کی شان کہ جب بدھ کا دن آیا تو سارے مکہ والے مکہ سے نکل گئے باہر دیکھنے کے لیے کہ وہ قافلہ آتا ہے نہیں آتا۔ سورج کو دیکھتے تھے اور قافلے کو دیکھتے تھے، سورج کو دیکھتے تھے اور قافلے کو دیکھتے تھے۔ چنانچہ روایتوں میں یہ ہے، سیرت کی روایتوں میں یہ ہے کہ جب سورج غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا اور قافلہ نہ آیا تو سورج رک گیا۔ مثال کے طریقے پر 7 بجے سورج غروب ہوتا ہے، وقت ہے، لیکن قافلہ تو آیا نہیں۔ اب 7 بجے سورج غروب نہیں ہوا، اس کو حبس شمس کہتے ہیں، اللہ نے سورج کو روک لیا، یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور جب وہ قافلہ داخل ہوا اور جس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس شان سے کہ بھئی ایسا اونٹ داخل ہوگا، 2 بورے ہوں گے، اسی شان کے ساتھ وہ قافلہ آیا۔ اور جب وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا
پھر سورج غروب ہوا تو مکہ والوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ راستے میں تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا اونٹ گم ہو گیا تھا، پھر مل گیا تھا، کسی اونٹ کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے۔ چنانچہ یہاں تک کہ قافلہ آپ کی خبر کے مطابق اسی روز شام کو مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اس طرح حق جل شانہ نے آپ کا صدق ظاہر فرمایا اور قریش نے آپ کا صدق آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا، مگر اپنی تکذیب اور ضد اور عناد پر تلے رہے اور مقابلے پر تلے رہے اور بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رہے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ کچھ لوگ قریش کے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں آج رات بیت المقدس گیا تھا اور صبح سے پہلے واپس آ گیا، کیا تم اس کی بھی تصدیق کرو گے؟ ابوبکر نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ ابوبکر نے کہا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کی بیان کردہ آسمانی خبروں کی صبح اور شام تصدیق کرتا ہوں۔ اسی روز سے آپ کا لقب صدیق ہو گیا، اسی روز سے ابوبکر صدیق کہا جانے لگا، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابوبکر کا بہت اونچا مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا قصہ مکمل طریقے پر تو میں نے بیان نہیں کیا ہے، بیت المقدس سے واپسی پر بھی کچھ قصے ہوئے ہیں جسے میں نے قصدن چھوڑ دیا، چونکہ 15ویں شعبان آ رہی ہے، اس کے متعلق بھی بیان کرنا ہے۔ لیکن ایک بات سن لو کہ اتنا درجہ صدیق اکبر کو اللہ نے دیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنے کی وجہ سے کہ آپ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی میرے دنیا سے جانے کے بعد مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں ان دروازوں کو بند کر دینا، لیکن ابوبکر کا دروازہ بند مت کرنا، اس لیے کہ میں نے ابوبکر کے دروازے کے اوپر اللہ کی خصوصی قدرت اور نور کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ اب تک جو ہے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ سیدنا ابوبکر صدیق، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ اب جو ہے یہ قصہ پورا ہوا، اب اس کے لطائف معارف یہ تو کتابوں میں دیکھ لینا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جتنی تفصیل میں نے بیان کی ہے، کچھ قرآن کی ہے، کچھ بخاری مسلم کی ہے، کچھ سیرت کی کتابوں کی ہے، لیکن علماء نے یہ باتیں ضرور لکھی ہیں جو میں نے بیان کی ہے۔ اب یہ نیت کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلیں گے۔ ہمارے ہاں تہجد کا وقت ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہم سب کو جنت کے نغمے سنا دے، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس تو ہم سب کو نصیب فرما، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جس کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اور یہ اللہ یہ رمضان کا جو چمن آ رہا ہے، اس چمن کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دیکھو میں نے اتنا پڑھا، آسمان کے دروازے کھل گئے، اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھ رہا ہے،
اور میں نے جو دعا کی اے اللہ، اب اللہ کہتے دعا مانگو اللہ دعا قبول کرے گا، اے اللہ جو میں نے دعائیں مانگی ساری دعائیں تو قبول فرما، آمین آمین۔ اب کل سے انشاءاللہ شعبان کا اور رمضان کا سارا مضمون شروع ہوگا، معراج کا قصہ اس پر ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔